حضرت علی اصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے ہیں۔ سرزمین کرب و بلا کے میدان میں جب آپ کے پیاس کی شدت نے تڑپایا ہے، جب آپ تڑپنے لگے ہیں، بے چین ہوئے ہیں، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو مارنے لگے ہیں۔ آپ کی سوکھی زبان کبھی اندر آتی ہے، کبھی باہر جاتی ہے، اور بھوکی پیاسی ماں حضرت شہربانو کے پستان سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ جب حضرت علی اصغر تڑپنے لگے ہیں تو ایک ماں سے بیڑے کا تڑپنا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت شہربانو نے اپنے ننھے شہزادے کو لیا، لینے کے بعد اپنے شوہر حضرت امام حسین کے بارگاہ میں آتی ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ میرے سرتاج حضرت علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں، حضرت علی اصغر کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، حضرت علی اصغر کی بے چینی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو لینے کے بعد ان ظالموں کے پاس چلے جائیں، جانے کے بعد بچے کا حوالہ دیں اور کہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جسے پانی کے چند قطروں کی ضرورت ہے، اور شاید کہ وہ ظالم ترس کھا کر حضرت علی اصغر کو پانی دے دیں گے، اور میرے شہزادے کو، میرے لخت جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کے پیاس بجھ جائے۔ حضرت امام حسین ان باتوں کو سننے کے بعد حضرت علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور چادر مصطفیٰ کو اڑھایا، چادر نور کو اڑھایا۔ اڑھانے کے بعد ان ظالموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ادھر جانے لگے تو یزیدی خیمے میں یہ گفتگو ہونے لگی کہ امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ یزیدی خیمے میں یہ بات ہونے لگی کہ امام حسین ہم سے زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے امام جب یزیدیوں کے پاس پہنچے ہیں تو یزیدیوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ اے امام، قرآن آپ کو پہلے لے کے آنا چاہیے تھا۔ اے امام، اگر آپ زندگی کا بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا پہلے آتے، اگر آپ پہلے آتے تو حضرت قاسم کی زندگی بچ جاتی، اگر آپ پہلے آتے تو حضرت عباس کے بازو نہ کٹتے، اگر آپ پہلے آتے تو حضرت اکبر کی زندگی بچ جاتی، اگر آپ پہلے آتے تو حضرت حر کی زندگی بچ جاتی، اگر آپ پہلے آتے تو حضرت اون و محمد کی زندگی بچ جاتی، اگر آپ پہلے آتے تو آپ کے سامنے جتنی جانیں قربان ہوئی ہے ان سبوں کی زندگی محفوظ رہتی۔ اتنا سننے کے بعد میرے امام نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، حضرت علی کے نور نظر نے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے نے جواب دیا کہ اے ظالمو، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والو، تم کیا سوچتے ہو کہ امام تمہارے سامنے گر گرائے گا؟ تم کیا سوچتے ہو کہ امام تمہارے سامنے آ کے جھکے گا؟ تم کیا سوچتے ہو کہ امام تمہارے قدموں کو چومے گا؟ تم کیا سوچتے ہو کہ امام تمہارے سامنے آ کر زندگی کی بھیک مانگے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کے بازار میں نہیں بکا کرتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ حسین یہاں زندگی کے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے نہیں نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ حسین ابن علی کربلا کی دھرتی پر مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کے دین پر داغ نہ لگے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے آیا ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں برق یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے۔ یہ کہہ کر نکل گئے کربلا کے میدان میں، علی کے لال، ہم نے تو اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ میرے امام نے جب اپنے جسم اطہر سے چادر نور کو ہٹایا ہے تو سامنے سے حضرت علی اصغر نکلتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے جب علی اصغر کے چہرے کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو حضرت علی اصغر ہے۔ پھر میرے امام نے ریکویسٹ کیا، اپیل کیا کہ اے میرے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والو، یہ میرا چھوٹا ننھا شہزادہ ہے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اگر تمہاری نگاہوں میں مجرم ہوں تو میں مجرم ہوں نا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے بچے کو پانی دے دو، میں سارے خون کو معاف کر دوں گا۔ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اپنے نانا سے کہہ کر سب کی بخشش کروا دوں گا۔ میرے بچے کو تھوڑا سا چند قطرہ پانی دے دو۔ کافروں کو بھی بچے پہ ترس آتا ہے، تم تو میرے نانے کا دین کا کلمہ پڑھتے ہو، چند قطرہ پانی دے دو۔ میرے امام نے جب پانی مانگا ہے تو ان ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اللہ اکبر! ہرملا یزید جو تھا اس نے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گئی اور حضرت حسین کے بازو سے جا ٹکرائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کے گود میں
آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر نے دم توڑا۔ ذرا سوچئے حضرت امام حسین نے اس غم کو کیسے برداشت کیا ہوگا، اس باپ نے اس غم کو، اس دکھ کو کیسے برداشت کیا ہوگا جس کا چھوٹا شہزادہ اسی کے بازو میں دم توڑے، اسی کے گود میں دم توڑے۔ میرے امام نے اپنے علی اصغر کو زمین پہ لٹایا، لٹانے کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، میرے چھوٹے بیٹے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اس کی گواہی میں تجھے بنانا ہوں۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے حضرت حسین نے کہا کہ اے میرے نانا جان، آپ نے اس حسین کے خاطر اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا تھا، آپ نے اس حسین کے خاطر اپنے لخت جگر کو قربان کیا تھا۔ اے نانا جان، آپ دیکھ لیں یہاں پہ حسین ابن علی اپنے ایک بیٹے کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو اسلام کے حفاظت کے لیے قربان کر ڈالا ہے۔ پھر میرے امام نے حضرت علی اصغر کو لیا ہے، چادر نور کو اڑایا ہے اور اپنے سینے سے چپٹا لیا ہے۔ چپٹانے کے بعد اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور جب اپنے خیمے میں پہنچنے لگے ہیں تو عورتوں نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر جب گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ شاید ان ظالموں نے حضرت امام علی اصغر کو پانی کا قطرہ دے دیا ہے، چونکہ حضرت علی اصغر کی پیاس لگ رہا ہے، بجھ گئی ہے۔ حضرت امام حسین جب خیمے میں پہنچے ہیں تو حضرت علی اصغر کی بہن سیدہ سکینہ نے کہا کہ ابا حضور، میرے بھائی کو میرے گود میں دے دو۔ حضرت سکینہ نے اپنے بھائی کو گود میں لیا ہے اور ٹہلنے لگی ہیں، ادھر ادھر ٹہل نہیں ہے۔ سیدہ زینب بھی اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہے، حضرت امام حسین بھی دیکھ کر پریشان ہے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ حضرت شہر بانو بھی دیکھ کر پریشان ہے، حضرت زین العابدین بھی دیکھ کر پریشان ہے کہ سیدہ سکینہ کر کیا رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ پھوپھی جان، میرا بھائی جب گیا تھا روتا ہوا گیا تھا، واپس آیا ہے تو پیاس لگ رہا ہے، اس کی بجھ چکی ہے، پانی کا قطرہ اس کو مل چکا ہے، میں اس لیے ٹہل رہی ہوں۔ شاید کہ میرا بھائی سو رہا ہے، شاید کہ علی اصغر کو نیند آ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ علی اصغر کی اب نیند نہ کھلے، یہ آرام صحیح طریقے سے کر لے، چونکہ بھوک کی پیاس شدت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ حضرت علی اصغر جو ہے اب یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، چونکہ ان ظالموں نے پانی کا قطرہ نہیں دیا ہے، بلکہ ان ظالموں نے تمہارے چھوٹے بھائی میرے لخت جگر کو تیر چلا کر شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ داستان کرب و بلا جو ہے یہ ایسے ہی حضرت امام حسین کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ امام حسین کا چرچا یوں ہی نہیں کیا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ حضرت امام حسین کا ڈنکا یوں ہی نہیں بج رہا ہے، آج حضرت امام حسین کے نام کا نعرہ یوں ہی نہیں لگ رہا ہے، آج حضرت امام حسین کے نام کا کھچڑا یوں ہی نہیں بن رہا ہے، آج لوگ حضرت امام حسین کی مجلس یوں ہی نہیں منعقد کر رہے ہیں، چونکہ حضرت امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں وہ تاریخ رقم کیا ہے، حضرت امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں وہ خون سے اپنے تاریخ کو لکھا ہے، اسلام کے حفاظت کے لیے ایک قطرہ نہیں بلکہ دو قطرہ نہیں، امام حسین نے علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے، قاسم کی جوانی کو بھی دیا ہے، حضرت عباس کے بازو کو بھی کٹوایا ہے، حضرت علی اکبر کی زندگی کو بھی دیا ہے، اور محمد کو بھی اسلام کے حوالے کیا ہے۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو بھی دیا ہے، اپنے لخت جگر کو بھی قربان کیا ہے۔ جب اسلام کی حفاظت اس سے بھی نہ ہو پائی ہے تو حضرت امام حسین نے فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نے کربلا کی ریتگار زمین پر، کربلا کی ریتلی زمین پر امام حسین نے اپنے آپ کو بھی اسلام کے حوالے کر کر، اپنے آپ کو بھی اسلام کے نام پر قربان کر کر، اور یہ کہہ دیا لوگوں کو، یہ درس دے دیا کہ اے میرے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ اللہ کرنے والوں، یاد رکھنا کہ اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے جہاں پہ جان کی بازی لگانے پڑے تو وہاں دولتوں کا منہ مت دیکھنا، وہاں بیوی کا چہرہ مت دیکھنا، وہاں بچوں کا چہرہ مت دیکھنا، وہاں ماں کا چہرہ مت دیکھنا، وہاں باپ کا چہرہ مت دیکھنا، وہاں بڑی بڑی بلڈنگوں کا مت دیکھنا، وہاں پہ اپنے بینک بیلنس میں نظر مت کرنا کہ میرے پاس کروڑوں دولت ہے، یہ سب ضائع ہو جائے گی۔ میرے امام نے سرزمین کرب و بلا سے یہ پیغام دے دیا کہ جہاں دین کی حفاظت کی بات آ جائے اپنے گردن کو قربان کر دینا اور اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آنا۔ آج بھی زمانے میں کچھ لوگ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو خریدنے کی بات کرتے ہیں، آج بھی امام حسین کے دیوانوں کی کچھ لوگ بولیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی غوث اعظم کے دیوانوں کو خریدنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، آج بھی غریب نواز کے دیوانوں کو، مریدوں کو خریدنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ صاحب تم غلط جگہ بولیاں لگا رہے ہو، ان کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ جب میرے امام کرب و بلا کے میدان پہ پہنچے ہیں تو یزید نے ڈالر کے ذریعے خریدنا چاہا ہے، حکومت کے ذریعے خریدنا چاہا ہے، گورنری کے ذریعے خریدنا چاہا ہے، مگر میرے امام نے تمام دولتوں پر ٹھوکر مار کر، گورنری پر ٹھوکر مار کر، ڈالروں پر ٹھوکر مار کر یہ ثابت کر دیا کہ حسین کا دیوانہ سکوں پر نہیں بکا کرتا، حسین کا ماننے والا، حسین کا سچا غلام، حسین کا جو سچا وفادار ہے، جو حسین کے سچے مشن کو آگے بڑھانے کی سوچ رکھتا ہے، وہ ڈالروں کا بھوکا نہیں ہوتا ہے، وہ سکوں
की खनक पर नहीं बिक सकता, जो मुस्तफ़ा के दीन पर बिका करते हैं वो सिक्कों की खनक पर कभी बिक ही नहीं सकते हैं। अभी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।